امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شاگرد آیا کرتا تھا، بات یاد آ گئی۔ تو نرالے ہوتے ہیں نا کئی شاگرد، مرید بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب میری مرضی کے مطابق ڈال جائیں۔ اب پیر تو بیچارہ ایک ہے نا، کس کس کی مرضی پہ چلے گا؟ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ استاد جی میری مرضی پہ چلیں۔ تو اب بیچارہ استاد کدھر کدھر جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں پیر صاحب فوراً میدان میں نکلیں، جہاد کا اعلان کر دیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ اس طرح کریں، تزکیہ نفس کر لیں تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور پھر چلیں گے۔ تو اب کس کس کی خواہش پہ عمل کیا جائے؟ امام ابو مالک کے پاس وہ شاگرد آتا تھا تو وہ بھی ذرا انوکھا تھا، آ کے کہتا حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ استاد صاحب کو پابند کر دیتا، نہ 2 نہ 4، 3 حدیثیں آپ پڑھا دیتے۔ وہ چلا جاتا، کبھی 15 دن کے بعد آتا، کبھی 6 مہینے کے بعد آتا، پھر آ کے وہی پابندی، حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ وہ کچھ عرصہ تو لوگوں نے برداشت کیا، تو آپ کو پتہ ہے نا باقی کلاس فیلو، باقی پیر بھائی وہ بھی دھیان رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان کا بھی پورا دھیان تھا۔ انہوں نے ایک دن کھڑا کر لیا، کہنے لگے پہلے تو یہ بتا کہ یہ کوئی پڑھائی کا طریقہ ہے کہ تو 6 ماہ کے بعد آتا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی 3 ماہ کے بعد آتا ہے، اور پھر اس سے بڑی بیوقوفی یہ کہ تو استاد صاحب کو پابند کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھائیے گا، ان کی مرضی ہے وہ 4 پڑھائیں یا 2 پڑھائیں، یہ تو کس طرح کا شاگرد ہے؟ وہ کہنے لگا یارو جلدی نہ کرو، پہلے مجھے وضاحت کا موقع تو دو نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ذرا مجھے موقع تو دو نا، وضاحت کا تو ٹائم دو نا۔ انہوں نے کہا جی دیں وضاحت۔ تو کہنے لگا یارو میں استاد کے پاس آتا ہوں تو 3 حدیثیں یاد کرتا ہوں، اور پھر جب تک ان 3 حدیثوں پہ عمل نہیں نہ کر لیتا میں نیا سبق یاد کرنے نہیں آتا۔ میرا مزاج ہے 15 دنوں میں عامل بن جاؤں تب بھی ٹھیک ہے، 6 مہینے لگ جائے، پہلے عمل کرتا ہوں پھر آتا ہوں۔ میں کوئی بحث و تکرار کے لیے دین نہیں سیکھتا، عمل کرنے کے لیے سیکھتا ہوں۔ ملا رومی فرماتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، تو گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے۔ کون سا ہوتا ہے ویسے؟ میری طرف تو دیکھیں یار، کون سا رنگ ہوتا ہے؟ تو بات کس کی ٹھیک تھی؟ گھوڑے کی۔ لیکن گدھا بحث چھوڑتا ہی نہیں تھا، وہ دبایا جاتا تھا۔ کچھ گدھے نہیں نا بحث چھوڑتے، کتنی مرضی دلیلیں دیں، آیتیں پڑھیں، واضح حدیثیں سنائیں، پر بات چھوڑنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ وہ جب بحث ختم نہیں ہو رہی تھی تو کیس بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیس کہاں چلا گیا؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف۔ کیس بادشاہ شیر تھا، شیر نے بات سنی دونوں کی، اسے پتا تھا کہ بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، اور بادشاہ کہنے لگا بھائی گھوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے، پر تجھے نا عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ وہ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ گدھا ہے تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسی عجیب بات۔ ہر آدمی سے آپ بحث کریں، یعنی ہمارے بندے نا ایک عجیب سا بندہ اٹھا کے نالائق سا تو بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں حضرت اس کے سوال کا جواب دے، اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے، اس کی حیثیت ہے۔ اور میرے سنی نے اسے کوئی اور بات یاد نہیں ہوتی، ایک بات اس نے پکی یاد کی ہے، سنی نے ایک سبق اسے پکا یاد ہے، بتاؤں کون سا؟ کہتے جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، یہ سارے سنیوں نے یاد کر لیا، میں تو ایڈا تو جنہیں تو اڑنا بحث کردہ پہ ہو کدو پی ایچ ڈی ہے۔ جب آپ کی برادری کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، اور دین کی بات ہوتی ہے آپ پڑھے ہوئے نہیں۔ کتنے جمعے پڑھے، کتنی محفلیں میں گئے، کتنی باتیں سنی، کتنی دفعہ سواک شریف گئے، مرشد آباد شریف آئے، آستانوں کی حاضری دی، خدا را۔ اب بحث کرنے کے لیے دین نہ سیکھو، اب بزرگوں کی زبانوں سے جو لفظ نکلے انہیں دلوں پہ لکھا کرو، انہیں یاد کیا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، آستانوں کا ترجمان وہ رسالہ نہیں ہوتا جو آستانوں سے نکلتا ہے، آستانوں کا ترجمان وہ اخبار نہیں ہوتی، وہ میڈیا نہیں ہوتا جو ہماری خبریں نشر کرتا ہے، آستانوں کا ترجمان وہ مرید ہوتا ہے جو آستانے سے آتا ہے، بیعت کرتا ہے اور فیض لے کے جاتا ہے، وہ ترجمان ہے۔ سن لیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں پر میری بات سن لیں،
اگر آپ یہاں سے آستانے سے اٹھ کے جائیں گے نا، میری تقریر سنی آپ نے، علماء کی تقریریں سنی، اور گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی کو سخت جملے کہے نا، تو فوراً کہے گی کہ یہ سکھاتے ہیں تو یہ تیرے پیر صاحب، یہ سیکھ کے آیا تو محفل سے، یہ سیکھ کے آیا۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن اسحاق نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا نا تو میں اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا، کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو میں ماں کا تابع دار ہو گیا، میں خدمت گزار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پتر چنگا ہو تو ماں کہتی ہے اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے، کہتے ہیں میں فرما بردار ہو گیا تو محلے کی بہت ساری عورتیں اپنے بچے لے کے آ گئی اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہہ کہ ہمارے بیٹے بھی اس محبوب کے پاس لے جائے جس نے ان کا دل بدل دیا ہے۔ تو آپ تو چلتے پھرتے ترجمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باتوں سے بات بنے گی؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ترجمانی کرے گا، آپ کا سٹیٹس بتائے گا۔ الجھاؤ سے تھوڑا نکلیں، تھوڑا نا معاف کرنا بھی سیکھیں، تھوڑا درگزر کرنا بھی سیکھیں، اپنوں کی باتیں برداشت کرنی بھی سیکھیں۔ میاں صاحب درویش گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے، یہ تو سارا زمانہ کرتا ہے، تو آستانے والا ہے نا، طریقت والا ہے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہارو بھی تو صحیح نا، کہیں جھکو بھی تو صحیح نا، کسی جگہ خاموش رہنا بھی تو سیکھو نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے، اور صوفیاء جانتے ہیں کہ جتنا مقام ان کا حکمرانوں کے بیچ تھا وہ تو بڑا معمولی تھا، لیکن جو مقام ان کا اللہ رسول کی نظر میں تھا، طریقت میں تھا۔ ایک دن اگر 1000 درود شریف وہ کم پڑھتے تھے نا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے کسی غلام کی خواب میں آ کے فرماتے تھے اسے کہو پورا پڑھا کرے، اس کا پڑھنا ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک طرف طریقت کا یہ حال، تصوف کا یہ حال، معرفت کا یہ حال، درجات کا یہ عالم، دوسری طرف وقت کے حکمران گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پیر نہ ان کے پیر پہ آ گیا، وہ گلی میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اندھے ہو، یہی جملہ ہوتا ہے نا۔ تو بابا جی کے پیر پہ پیر آیا، 2-3 ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے، تلواروں والے بھی تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ ہٹو بچوں والے زیادہ تکڑے ہوتے ہیں، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ تو وہ پیر پہ پیر آیا نا، جب بابا جی کی اچانک آنکھ کھلی تو کہنے لگے حل انتم الاعمى، آپ اندھے؟ اب بادشاہ کو کہہ دیا، حکمران کو، وقت کے حکمران، آپ اندھے؟ تو وہ جو 7 گارڈ تھے نا سپاہی، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بابا جی میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو 7 تھے نا انہوں نے تلواریں نکالنی، فرمایا اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ حضور کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے بیوقوف ہو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات؟ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، او کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل